بچوں کی بقرعید، اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے، اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے، آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے، دیکھو ان کو تقریب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے بچوں کی بقر عید میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے بڑے پیارے پیارے بچے آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک کا شکر ہے۔ جی ہاں، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم ایک سلسلہ کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ ہمارے سلسلے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایک کیٹل فارم میں ہم آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ جانور نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بقر عید کا ایک موسم ہے اور ہر کسی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے کہ بقر عید آتی ہے نا تو ایک ذہن میں جانوروں کا ایک تصور آ جاتا ہے۔ آج کا سلسلہ آپ نے دیکھنا ہے، آج کے سلسلے سے آپ بہت ساری باتیں سیکھیں گے، اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے، کیونکہ آج کے سلسلے میں ہم آپ کے لیے بہت پیارے پیارے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں۔ جیسے کہ بتاؤں کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے؟ ایک سیگمنٹ ہوگا جو کہ بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام بھی بڑا اچھا ہے۔ نام پتہ ہے کیا ہے؟ نام ہے بچوں ان سے بچو۔ اب اس میں کیا ہے یہ تو جب نظر آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے جب یہ سیگمنٹ کی باری آئے گی۔ پھر ایک سیگمنٹ ہوگا وقت کم ہے۔ نام کتنا اچھا ہے، تو جب یہ سیگمنٹ آئے گا تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ پھر ہوگا سیگمنٹ دیکھ بھال ضروری ہے، اور بھی بہت پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں جو آپ کو میں بتاتا رہوں گا، لیکن سب سے پہلے ہم پہلا سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی ایک سبق۔ بچوں کی بقرعید، بچوں کی بقرعید۔ آج بچوں جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، اس معجزے میں جو ہے ایک بکری ہے اور ایک خاتون ہے، اور وہ معجزہ دیکھ کر، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزہ دکھایا وہ معجزہ دیکھ کر وہ جو ہے جو خاتون تھیں وہ ایمان لے کر آ گئی تھیں۔ تو واقعہ کتنا پیارا ہے، تو میں آپ لوگوں کو واقعہ سنانے لگا ہوں، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ جو ہے یہ قصہ سننا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے آپ مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ اب راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ ایک چھوٹا سا گھر آ گیا، اور یہ چھوٹا سا جو گھر تھا، یہ جو مکان تھا، یہ تھا مکان حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نام کیا ہے؟ معبد۔ کیا؟ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، آپ اپنے گھر میں صحن میں بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں، جو بھی مسافر وغیرہ گزرتے تھے آپ ان کی خیر خواہی کرتی تھیں، یعنی ان کو کھانا کھلاتی تھیں، پانی پیش کرتی تھیں، دودھ پیش کرتی تھیں، اور مسافر خوش ہوتے تھے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بھی حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے ہوا۔ ابھی تک آپ ایمان نہیں لے کر آئی تھیں، مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کھانے کو کچھ ہے تو میں آپ سے خرید لیتا ہوں۔ تو یہ ام معبد جو تھیں یہ تھیں ضعیف عورت۔ ضعیف سمجھتے؟ جو بوڑھی ہوتی ہے، جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یہ بوڑھی تھیں، تو کہنے لگی کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بکری تھی جو کمزور تھی۔ اچھا، جو جاندار بکریاں ہوتی ہیں نا وہ دودھ دیتی ہیں، جاندار بکریاں
لیکن یہ کمزور بکری تھی, اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ تو کہا یہ تو بہت کمزور ہے, دودھ کہاں سے دے گی؟ نہیں, یہ دودھ نہیں دیتی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے دودھ نکال لوں. تو کہا یہ تو کمزور ہے, یہ دودھ نہیں دیتی ہے. اب کیا ہوا, وہ جو بوڑھی عورت تھی حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ دودھ اس کا دو لیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے مبارک مبارک نورانی نورانی برکت والے ہاتھ, پیارے پیارے میٹھے میٹھے ہاتھ جیسی بکری کے تھن پر رکھے تو اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. اتنا دودھ آیا, اتنا دودھ آیا, اتنا دودھ آیا کہ وہ جلدی سے ایک برتن آیا. اب وہ برتن جو تھا وہ دودھ سے بھر گیا. پھر دوسرا برتن آیا, وہ بھی دودھ سے بھر گیا. پھر تیسرا برتن آیا, وہ بھی دودھ سے بھر گیا. اب جتنے بھی گھر کے اندر برتن تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ نوش فرمایا اور جو بھی 7 لوگ تھے ان سب نے دودھ پیا. اب جب دودھ پی لیا اور تھنوں میں جو ہے دودھ آ گیا, اب وہ بکری پہلے دودھ تو دیتی نہیں تھی, لیکن یہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکت سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسی بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی اس نے دودھ دینا شروع کر دیا. یہ معجزہ دیکھ کر حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر دونوں نے اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھی آج کی کہانی جو کہ میں نے آپ کو سنائی. اچھا, اس کہانی سے ہمیں کچھ باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا, قصے تو پسند کیے جاتے ہیں, اچھا یہ قصہ ہے, قصہ تو بہت اچھا تھا, لیکن اس قصے سے, اس کہانی سے, اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سننے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقت عطا فرمائی ہے. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد فرمایا کرتے تھے, ان کا خیال رکھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنا چاہیے, جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. اچھا, اس میں جو یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پینا چاہیے, دودھ پینا سنت بھی ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ نوش فرمایا. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, چلیں چلیں میرے ساتھ, کیونکہ میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں مویشی منڈی. بچوں کی بقرعید, بچوں کی بقرعید, اونٹ بکرے مینڈے سب دیکھو پھر سے لائے, آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے. پیارے بچوں, ابھی ہم جا رہے ہیں مویشی منڈی, ٹھیک ہے جی, اور سفر کریں تو اچھا سفر کرنا چاہیے, سنت و برا سفر ہونا چاہیے. بس اوقات گاڑی میں جو گانے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں ہمیں تو اس سے بچنا چاہیے. تو سب سے پہلے جیسے آپ گاڑی کے اندر سوار ہوں اور آپ کے اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے سلام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا پڑھنی چاہیے. آئیے سواری پہ سوار ہوتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں. کون بچہ پڑھائے گا دعا؟ آ جائیے جی. رمضان رضا انشاءاللہ دعا پڑھائیں گے. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك. پیارے بچوں, ہم پہنچ چکے ہیں مویشی منڈی اور اب جو ہے آرام سے اترنا ہم شروع کرتے ہیں. جی آ جائیے جی, چلیں آ جائیے آرام سے. ابھی ہم جو ہے اس وقت آ گئے ہیں, کہاں ہیں مبین بھائی؟ جی میں یہیں مویشی منڈی میں ہیں. مویشی منڈی میں ہیں اور ابھی ہم ایک کیٹل فارم کی طرف بڑھ رہے ہیں. سنا ہے یہاں پر بچوں, یہاں پر انوکھے جانور ہیں, تو ہم آپ کو بھی دکھائیں گے. اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر بچے دیکھ رہے ہیں, ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں, تو بچوں تیار ہو جائیے جلدی جلدی. اگر آپ کے دوست ادھر ادھر ہیں تو آپ ان کو بھی اطلاع کر دیں, بھائی ایک انوکھا جانور آنے والا ہے. کون سا سلسلہ ہے ہمارا؟ بقرعید. آئے 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 پھر قربانی کے دن آئے, رشتہ داروں کو بھی گوشت کھلانا, عید کی خوشیوں میں سب کو ملانا. بچوں کی بقرعید, بچوں کی بقرعید,
تو پیارے بچوں ہم یہاں پر آئے ہیں کیٹل فارم میں اور یہاں پر آپ کو کتنے سارے جو ہے جانور نظر آ رہے ہیں، گائیں نظر آ رہی ہیں. اچھا جی کچھ یہاں پر کچھ یہ سامان نظر آ رہا ہے، ہم ذرا معلومات لیتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں جی، اور ہمارے ساتھ یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں. کیا نام ہے آپ کا حضرت؟ محمد جمیل. جمیل بھائی. بچوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، پتہ ہے آپ کو کیا ہے بھائی؟ ہار ہے بھائی. یہ ہار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گائے کا کیا ہے؟ یہ گائے کا ہار ہے، اس کے گلے میں پہنا دیتے ہیں پھر اس سے کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خوبصورت ہو جاتا ہے جانور یہ پہننے کے بعد. یہ اس کا ہار ہے. اور ایک اور یہ چیز نظر آ رہی ہے، یہ ہیلمٹ لگ رہا ہے مجھے. جی جی ایسے ہی ہیں؟ ہے. یہ گائے کا کیا ہے؟ گائے کا ہیلمٹ ہے. یہ گائے کا کیا ہے؟ جی. اچھا جی یہاں پر جو جانور ہیں بڑے خوبصورت جانور ہیں اور بڑے مہنگے بھی ہوں گے جب خوبصورت ہیں. تو یہ کون سا جانور ہے؟ یہ دیکھیں پیارے بچوں. اچھا آپ نے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کے منہ سے جو ہے وہ تھوک بھی نکل رہا ہے. یہ تھوک کیوں نکل رہا ہے بھائی؟ یہ سر یہ گرمی تھے. اچھا گرمی لگ رہی ہے اس جی، جانور کو. دیکھیں پیارے بچوں یہ اس کے منہ سے تھوک نکل رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو گرمی لگ رہی ہے. یہ امپورٹڈ جانور ہے، اس میں چربی نہیں ہوتی. اچھا جی چلیں آپ کو اور بھی جانور دکھاتے ہیں. اچھا یہ جانور جو ہے یہ تو مجھے شیر جیسا لگ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھ رہے ہیں کہاں ہے؟ دیکھ رہے ہیں اس کی کھال جو ہے کیسی ہے؟ ٹائیگر جیسی، ٹائیگر چیتا ہیں. اور اب ہم بڑھ رہے ہیں پیارے بچوں ایک ایسے جانور کی طرف جو کہ جوڑی ہے، اور یہ آ چکے ہیں ہم اس جانور کی طرف جو جوڑی ہے. ارے ماشاءاللہ، سب کہیے ماشاءاللہ. یاد رکھیں جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، تو آپ اگر ان کو دیکھ کر کہیں گے ماشاءاللہ تو ان کو نظر نہیں لگیں گے. جوڑی کیسی ہے بچوں؟ اچھی ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم کچھ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کو کچھ پیاری باتیں مزید جانوروں سے متعلق، بقرہ عید سے متعلق جو ہے ہم بتانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ جب آپ گاڑی کے اندر تھے تو بڑے جوش میں تھے، اور یہاں پر جیسی مویشی منڈی میں اترے تو ایک خوشی آ گئی، کیونکہ آپ کو ہر طرف جانور نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو بکرے بھی نظر آئے، یہاں پر آپ کو گائیں بھی نظر آ رہی ہیں، اور بڑی موٹی تعداد ہے نا. بسوں کا علاقے کے اندر گلی کے اندر ایک آدھ ہوتی ہے جو بڑی موٹی سی اور بڑی مہنگی سی گائیں ہو، لیکن یہاں پہ تو جگہ پر ابھی آتے ہوئے دیکھی تھی آپ نے کیسے جانور تھے. تو یہ جو سلسلہ ہے بچوں کی بقرہ عید، اس میں بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ بچوں آپ نے اس طریقے سے جانور کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، جانور پر رحم کرنا ہے. اسی طرح بہت ساری باتیں ہم نے آپ کو بتائیں، اور اب آپ کو جب ہم بات بتانے لگے ہیں کہ پیارے بچوں آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی لوگوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک قصہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ عید کے دن تھے اور عیدی وغیرہ ملتی ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، تو مجھے کسی نے عیدی دی. اب مجھے واقعہ تو اس طرح تھوڑا بہت جو یاد آ رہا ہے کہ مجھے عیدی دی، تو پھر جو ہے میں دوسرے کے پاس گیا یا وہ امیر السنت کے پاس آیا تو امیر السنت کو انہوں نے بھی عیدی دی، تو امیر السنت نے پھر منع کر دیا، بولے نہیں میرے پاس ہیں. اور بچے تو یہاں پہ پرس خریدتے ہیں، پیسے جمع کرنے کا شوق اچھا نہیں ہوتا. جو بھی پیسے ملیں جتنے گھر والے دے رہے ہیں اتنے ہی آپ نے لے لینا ہے. اور اسی طرح جو ہے قربانی کرنی ہے کس کے لیے؟ جب آپ کو گائے ملے، جب آپ بڑے ہوں اور آپ گائے لے کر آئیں یا بکرا لے کر آئیں تو آپ نے بھی قربانی کس لیے کرنی ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے. بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اگر یہ گائے اگر میں ذبح کرتا ہوں، یہ بکرا، یہ گائے، یہ اونٹ میں لے کے جاتا ہوں اور لوگ واہ کریں گے تو پیارے بچوں یہ قربانی ہو سکتا ہے ہماری ضائع ہو جائے. پھر قربانی کی بھی اور قربانی یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا کہ مرنے کے بعد جو ہم نے نیکیاں کی تھیں اس کا ثواب بھی ہمیں ملا یا نہیں ملا. تو ہم اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ورنہ ہمیں ثواب. جو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ جانور خرید نہیں سکتے تو وہ کیا کریں؟ اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے. اب چھوٹے بچے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بس اوقات نہیں ہوتا ہے جیسے آپ کے ابو لے کر آ گئے ایک بکرا، ٹھیک ہے، اچھا سا بکرا لے کر آئے، آپ اس کی خدمت کر رہے ہو، اب آپ اس کو پیار کر رہے ہو، اور کوئی ایک بچہ آ جاتا ہے اس کے ابو بکرا وغیرہ نہیں لے کر آئے تو اب آپ بولتے ہو ہٹو یہاں سے، ہمارا بکرا ہے. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو بھگا دیتے ہیں. ہاں بھگا دیتے ہیں اس کو، ہٹ جاؤ، ہمارے ابو لائیں، آپ کے ابو نہیں لے کر آئے. اب اس کے ابو لا نہیں سکتے ہیں، اس کے ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کو تھوڑی دیر کھڑے رہنے نا. ہمارا مذہب کون سا ہے؟ اسلام. اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟
حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ہمارا مذہب جو ہے بڑا ہی پیارا مذہب ہے، اس میں ایک اہم واجب، ایک اہم فرض جو ہے قربانی بھی ہے۔ تو جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنی مالیت کا جو شریعت نے مقرر کی ہے، اتنی مالیت ہوتی ہے، اتنے پیسے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان پر قربانی واجب کی ہے اور وہ قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ جہنم کی آنکھ سے حجاب یعنی روگ ہو جائے گی۔ لہذا اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی جتنی آپ کی جیب گنجائش دے، اپنی استطاعت کے مطابق خوش دلی سے اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کرنے چاہیے اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ یہ قربانی کے جانور جو ہیں، جو ہم نے قربانیاں کی ہیں، کل بروز قیامت جو ہے یہ جانور آئیں گے اور بندے ان کے اوپر بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے یہ جنت کی طرف لے جائے گی۔ قربانی کے دن جو ہے سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ بندہ جو ہے قربانی کرے، ٹھیک ہے۔ قربانی کے دن جو ہے، قربانی کے دن کتنے؟ 3۔ کون کون سے دن ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ تاریخیں بتانی ہے۔ 9 10 11 11، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 دن انہوں نے بتایا کہ ان 3 دن قربانی ہوتی ہے۔ جی 11 بولا، چلو مان لیتے نا۔ تو 3 دن بتائیں تو بھائی 11 تاریخ کی عید ہوئی، اس کا مطلب ہے نا، 11 تاریخ کی ہوئی تو رمضان رضا؟ جواب صحیح نہیں ہے۔ آپ نے پرومو دیکھا ہوگا، ہم بتا رہے ہیں کہ پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک آپ سلسلہ دیکھیں گے، یہی سلسلے کا نام ہے بچوں کی بقرعید۔ تو عید جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 10 11 12۔ کون کون سی تاریخ؟ 10 11 12۔ اور مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج۔ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کی ہم 10 11 12 یہ ایام نہر بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جانوروں کی ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ جو 3 دن ہیں، ان دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ تو ہمیں قربانی کرنی ہے، اور کس لیے کرنی ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ تو یہ چند مفید باتیں ہم نے مزید آپ کو بتائیں۔ تو یہ سلسلہ، جس سلسلے کا نام ہے بچوں کی بقرعید، اور یہ سلسلہ ہمارا تربیتی سلسلہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، مزید آپ لوگوں کی تربیت کی جائے گی، اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سلسلہ دیکھ رہی ہیں۔ اب جو مویشی منڈی میں لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ ان کے پاس چلتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کیا کیا ہمیں جوابات دیتے ہیں۔ تو ابھی آگے اور بھی دلچسپ مرحلے ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکت حاصل کیجیے۔ اب بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ چلیں، انہوں نے ابھی بیٹا قرآن شریف ختم کیا ہے اچھا، پچھلے جمعہ، اچھا، 2 روز ہوئے۔ چلو بھائی دوسرا کلمہ سنا دو۔ زور سے وحدہ لا شریک لہ۔ چلیں کبھی ہو جاتا ہے ایسا، ماشاءاللہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے۔ اچھا یہاں پر ہم جو ایک سوال لے کر بھی آئے ہیں، ماشاءاللہ لوگ، آپ نے 3 قربانیاں کے لیے گائے لی ہیں نا، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول و منظور فرمائے۔ اچھا آج ہمارا یہ سوال ہے تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے، گائے کے لیے کم از کم قربانی کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے؟ یہ فرماتے ہیں کہ 2 سال سے۔ جی ماشاءاللہ، قربانی کے لیے گائے کی جو عمر ہوگی کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ درست جواب دیا، اور یہ بہت ہی پیاری ایک رسالہ ہے، یہ آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے۔ تو مویشی منڈی میں آئے، یہاں پر بڑے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، نوجوان آئے ہوئے ہیں، بزرگ اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، اور کچھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی بچے کو جو ہے آپ نے اس سے دور رکھنا ہے۔ ہاں بالکل دور کس طرح احتیاط کریں گے؟ اور جو چھوٹے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں مویشی منڈی میں، کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ نہیں، آپ لے کے آئیں لیکن نا ایسے کیٹل وغیرہ میں لے کے آ جائیں، جو اس سائڈ والے ایریا وہاں لے کے نہ جائیں، کیونکہ بچوں کو جراثیم وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ یہاں تو تھوڑا گھما سکتے ہیں، یہاں ذرا سیف رہتا ہے۔ اچھا جی، اور جو بچوں کو پیار کروا رہے ہیں یا پھر بچوں کے ہاتھ میں ہی رسی دے دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، رسی تو نہیں دینا چاہیے، پیار وغیرہ کرائیں تو وہ بھی احتیاط سے، لیکن اس کے بعد بچے کے فوراً ہاتھ واش کرا دیں، کیونکہ بچے ہاتھ منہ میں لیتے ہیں، یہ رہتے ہیں، یہ ذرا ڈینجر ہو جائے گا بچوں کے لیے۔ بہت اچھا انہوں نے پیغام دیا، بہت اچھی بات بتائی، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر آئیں تو ماشاءاللہ ایک اور ہمیں صاحب ملے ہیں جو کہ مویشی منڈی میں آئے ہوئے ہیں۔ کیا لینے آئے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ گائیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے، اللہ کرے مل جائے۔ اچھا جی ہاں، چلیں، جس طرح کی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی رینج میں اس طرح کی گائے مل جائے
तो उस तरह की इनको गाय मिल जाए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मवेशी मंडी आइए और जो भी जिस जानवर की आप कुर्बानी करना चाहते हैं उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो शरई बातें आपको मालूम ना हो, दुनियावी एतबार से बहुत सारी बातें मालूम हो कि भाई इतने लाख का होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, गोश्त कम है, हड्डियाँ कम हैं, या फिर जो है चर्बी ज़्यादा है, ये सारी मालूमातें। और नहीं मालूमात तो ये मालूमात नहीं है कि गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए। ऐसा ना आप छोटी उम्र की गाय लेके चले जाएं और जब आपकी कोई रहनुमाई करे आप बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं था, फिर ये वापसी करेंगे क्या, मुश्किल हो जाएगी। तो जो भी आप काम कर रहे हैं पहले आलिम साहब से उसकी रहनुमाई लें, फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल ही कबूल होगी। लेकिन जो काम करने वाले हैं पहले उसके बारे में रहनुमाई हासिल करें। आमीन बिजाई नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मदनी चैनल आप लोगों के लिए बड़े प्यारे प्यारे सिलसिले लेकर आ रहा है। और जिस तरह के आप ये सिलसिला देख रहे हैं, सिलसिले का नाम क्या है? बच्चों की बकर ईद। तो अब बच्चों की बकर ईद में एक और सेगमेंट शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है, जी हाँ, सेगमेंट शामिल होगा जिसका नाम है वक्त कम है। बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की बकरा। प्यारे बच्चों, जिस पोर्शन में हमारा सिलसिला हो रहा है, यहाँ से लेकर, देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर ये सब देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये पूरे यहाँ तक, ठीक है। ये चार दीवारी और कुछ यहाँ पर जो है ये दरवाज़ा वगैरह लगा हुआ है। इस पूरे हिस्से में कुछ चीज़ें जो है हमने रखी हैं। वो कहाँ रखी हैं आप लोगों को मालूम है? नज़र आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है तो आप मिट्टी में थोड़ा तलाश करेंगे। अब वो कहीं पर भी हो सकती हैं, इसके अंदर भी हो सकती हैं, उसके अंदर भी हो सकती हैं, वो जो वहाँ पर गायें बंधी हैं उधर हो सकती हैं, जहाँ बकरे बंधे में इस तरफ हो सकती है। ये आपने तलाश करनी है। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो बोला मुझे ले ले, मैं यूँ तलाश कर लूँगा? ऐसे बच्चे कौन हैं? आप हैं ऐसे बच्चे तलाश करने में? चलें, एक आप आ जाइए। एक ये बच्चा हो जाएगा और दूसरा बच्चा हो जाएगा आपके साथ तलाश करने में। पक्की बात है? आ जाओ। फिर एक और बच्चा चाहिए तलाश करने के लिए। एक आप आ जाइए जी, और एक आप आ जाओ जी, ठीक है। इधर आ जाए। माइक का है, नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई। हसनैन। जोर से। हसनैन। हसनैन। मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। अहमद अली। अहमद अली। आप लोगों ने चारों ने गौर से सुनना है। एक टीम ये है और एक टीम ये है, टीम 1 और टीम 2, ठीक है। दो टीम है, टीम। अब कौन जीतेगा भाई? टीम 1 जीतेगी, टीम 2? आप क्या कहते हैं? हैं? टीम 2 की आवाज़ नहीं आ रही है भाई, दोस्ती नहीं है आप लोग इनसे। कौन जीतेगा? टीम 1, टीम 2, 1 2 1 2। ये तो वक्त बताएगा कि 1 जीती है 2, और जो टीम जीतेगी हम उसको बड़ा वाला तोहफा देंगे, ठीक है जी। अब आप लोग यहाँ पर आइए, क्या चीज़ तलाश करनी है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम 1 इस तरफ खड़ी हो जाए, टीम 1 इस तरफ आ जाए, टीम 2 इस तरफ आ जाए। ये एक बॉल है, इसमें है 2 पर्चियाँ, ठीक है जी। 2 पर्चियाँ हैं, ये 2 पर्चियाँ नज़र आ रही हैं जी, ये 2 पर्चियाँ हैं। एक पर्ची आप उठा लें, एक पर्ची आप उठा लें, ठीक है। लाएं दें भाई अपनी पर्ची। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पर्पल। और आपकी कौन सा रंग निकला है हज़रत? दिखाइए मेरे बच्चे, आपका कौन सा रंग है? पिंक। पिंक रंग कौन सा होता है जी? ये टोकरी का रंग पिंक, गुलाबी, ठीक है। आपका रंग कौन सा है? पर्पल। पर्पल। टीम 1 का कौन सा रंग है? जोर से बोलेंगे। टीम 1 का पर्पल, टीम 2 का पिंक, ठीक है। अब आपने जो है ये टोकरी है, एक टोकरी आपकी है, एक टोकरी आपकी है। अब यहाँ पर कुछ पर्पल रंग की चीज़ छुपी हुई है, एक पाउच है छोटा सा, ठीक है। आपने वो लाके यहाँ रखना है पर्पल वालों को, और गुलाबी वालों को, पिंक वालों को यहाँ पे रखना है। और आपके पास वक्त होगा 2 मिनट का। आप लोग भी मशवरा दे सकते हैं कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, मशवरा दे सकते हैं, ठीक है। खड़े होकर बोल सकते हैं कि यहाँ पर छुपा होगा, यहाँ पे छुपा होगा। तो मैं आप लोगों को वक्त दे रहा हूँ और आपका वक्त शुरू होता है प्यारे बच्चों। ये शुरू, जल्दी जल्दी एक एक चीज़ लेकर आनी है। अरे वाह, गुड गुड, 1 हो गया। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी,
الگ الگ جائیں, الگ الگ جائیں, جلدی جلدی, ماشاءاللہ وقت کم ہے. پرپل والے بھی ایک آ گیا ہے, ایک ایک. یہ نہیں, ٹائر نہیں اٹھا کے لے کر آنا ہے بھائی, ٹائر کو ہی لائیں گے آپ اٹھا کے. اسی طرح کی جس طرح کی آپ یہ چیز لے کر آئے, ایک ایک کر کے لے کر آنا ہے. پہلے ایک لے کر آئیں گے, پھر اس کو رکھ دیں گے. ارے واہ, اس میں جوش آ گیا بچوں کو. پرپل والے 2 لے کر آ چکے ہیں. ارے تیسرا بھی آ گیا پرپل والوں کا, نہیں پنک والوں کا, سوری. 4 پاؤچ جو ہے, جلدی کیجئے بھائی. پنک والے 4 لا چکے ہیں. پنک والے 5واں آ گیا. ارے واہ, جلدی 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 جلدی, وقت کم ہے. ارے 2 آ گئے, گڈ گڈ گڈ, بہترین. ارے واہ, یہ تو زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. ارے زبردست. 1 منٹ ہو چکا ہے, 1 منٹ باقی ہے, جلدی. اب ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں پر بھی ہو سکتا ہے, میں بھی تھوڑا تلاش کر لوں, لیکن میں بتانا. ارے واہ, زبردست زبردست. عبداللہ جلدی, آپ دیکھیں. ارے واہ, 2 مل گئے. مجھے لگ رہا ہے مقابلہ سخت ہو رہا ہے. یہ تو سارے ڈھونڈ لیے ان لوگوں نے, مجھے لگ رہا ہے. ارے ہاں جی, ارے واہ, ایک اور مل گیا. گڈ, 30 سیکنڈ باقی. گڈ گڈ, دیکھیں اور دیکھیں, آپ لوگوں کو اور ضرورت ہے, جلدی. ہاں, کہاں, یہاں پر ہے بھائی. اٹھا کے نہیں دینا, صرف بتانا ہے آپ نے. چلیں جی, ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہم 10 سے گنتی شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, اور وقت ہو گیا ختم. چلیں جی, آپ اپنی ٹوکری پکڑیں. آپ اپنی ٹوکری پکڑ کے کھڑے ہو جائیں, اس طرف آ جائیں, اس طرف ہی. اب ہم گنتی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور یہ 13. کتنے ہو گئے آپ کے؟ ارے واہ بھائی واہ, گڈ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ان کے کتنے تھے؟ 13, اور یہ 12. تو بھائی ہو گیا فیصلہ. اب دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا. پاس تو خالی نہیں, اس کے اندر کیا ہوگا. اس کے اندر نکلا ہے, ارے عطر, کیا نکلا ہے. جب بھی آپ عطر سنیں گے تو میں یہ اچھا تو ہے, لیکن آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے. کیا, الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ, کیا پڑھنا چاہیے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عطر لگانا چاہیے, خوشبو لگانا چاہیے. اور عطر لگانا, خوشبو لگانا سنت ہے. تو فیصلہ ہو چکا ہے, یہ آج کا مقابلہ جیت گیا ہے ٹیم 1. جی تحفے لے کر آئیے, ماشاء اللہ. ٹوکری رکھ دیں ادھر بھائی, یہ آپ کے لیے, جو آپ کوئی دوسرے نمبر پہ آئے لیکن آپ کو بھی تحفہ پیش کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے. اور جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی, یہ ایک آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے اور ایک آپ کو دیا جا رہا ہے. شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ مرحلہ جس کا نام ہے وقت کم ہے, یہ اختتام ہوا. اب ہم بڑھ رہے ہیں اگلے مرحلے کی جانب, جس مرحلے میں ہم آپ کو کچھ احتیاطیں بتائیں گے, لیکن احتیاطیں ایسی ہوں گی جس میں ہم آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہوں گے. اور اس سیگمنٹ کا نام ہوگا بچوں. بچوں کن سے بچنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. بچوں کی بقرعید, بچوں کی بقرعید. اس وقت گائے جو ہے غصے میں ہے, یہ دیکھیں اچھلے جا رہی ہے, اچھل رہی ہے, اور یہ 3 لوگ اس جانور کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ گائے بھی اپنی جان دکھا رہی ہے اور یہ لوگ بھی اپنی جان لگا رہے ہیں, کسی کے قابو میں نہیں آ رہی. تو آپ بچے تو بالکل بھی ایسے جانور کے پاس نہ جائیں اور اپنی حفاظت کریں, دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں. تو بچوں ان سے بچو. یہ دیکھیں پیارے بچوں, اس ویڈیو میں ایک نہایت ہی طاقتور جانور آپ کو نظر آ رہا ہے, جس کو ذبح کرنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے.
اور اس کو رسیوں سے باندھا جا رہا ہے. یہ دیکھیں اس گائے نے کیسی جمپ لگائی. اگر گائے سے اس کی ٹکر ہو جاتی تو اس کو نقصان ہو جاتا. بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرے اور دمبے کچھ لوگ آپس میں لڑواتے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ دمبے کیسے ایک دوسرے کو ٹکر مار رہے ہیں. بچوں ایسا کروانے سے جانور کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کے اندر ایسا عیب بھی پیدا ہو سکتا ہے جس سے آپ کی قربانی ہوگی ہی نہیں. اب جس طرح یہ جانوروں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے تو اس سے جانور کو تو نقصان ہو رہا ہے اور یہ جانور غصے میں آ کر ہم پر بھی حملہ کر سکتا ہے. تو ان جانوروں کی لڑائی نہیں کروانا چاہیے, اور جو ویڈیو بنا رہا ہے ایسے موقع کی ویڈیو بھی نہیں بنانی چاہیے, اور جو کوئی لڑائی کروا رہا ہے اس کو سمجھانا چاہیے کہ جانوروں کی لڑائی کروانا غلط کام ہے. تو بچوں ان سے بچو. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو لڑا رہے ہیں, یا کچھ لوگ ہوتے ہیں مرغے آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی جانور کو آپس میں لڑا رہے ہیں, تو پیارے بچوں آپ نے ان کو منع کرنا ہے. اور جو بڑے ہیں وہ منع کریں, چھوٹے بچے منع کریں. اگر سب دیکھنے والے منع کریں گے تو وہ مان جائیں گے. تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑائی کرواتے کرواتے وہ جانور کسی انسان سے لڑائی نہ کرنا شروع کر دے اور اس کو مارنا شروع نہ کر دے. تو بچوں ان سے بچو. تو بچوں جی, تو آج ہم نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں کہ بچوں ان سے بچنا ہے. ہم آپ کو اس سیگمنٹ کے ذریعے سمجھاتے رہیں گے کہ بچوں ان سے بچنا ہے. لیکن جب گھر میں جانور آتا ہے اب, یا گلی میں جانور آتا ہے, تو ہمیں اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے, اور دیکھ بھال کس انداز سے کرنی ہے اس بارے میں بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کچھ مشورہ کیا ہے. ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا سلسلہ ہو رہا ہے بچوں کی بقرعید, تو آپ کیا بتائیں گے بچوں کو؟ تو مختلف ڈاکٹرز نے مختلف باتیں کہی ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری کس حوالے سے تربیت کر رہے ہیں. اور سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس سیگمنٹ کا نام ہے دیکھ بھال ضروری ہے. بچوں کی بقرعید, بچوں کی بقرعید. جانور جب ٹریولنگ کر کے آتے ہیں تو کبھی دور سے آتے ہیں, کبھی پنجاب سے آگے, کبھی انٹیریئر سے آتے ہیں. جب جانور وہاں سے آتے ہیں تو وہ بالکل کھڑے ہو کے آتے ہیں, ان کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. جتنا بھی وہ سفر کرتے ہیں, چاہے وہ 10 گھنٹے کا ہو, 12 گھنٹے کا سفر ہو, 15 گھنٹے کا سفر ہو, تو وہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں. جب وہ یہاں پہ جانور آ جاتا ہے تو وہ ایک بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس اس کو ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی جانور ہے وہ بھی ایک سانس لینے والی چیز ہے, اس کو بھی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے. تو جانور جب آتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کو جانور کو آنے کے بعد اس کو تھوڑا آرام کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم جو ہے جانور کو منڈی سے خرید کے لاتے ہیں اپنے گھر کے اندر, تو ہمارا سفر تو کم ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ کہ جانور کو ایک انوائرمنٹل جو چیز ہے وہ اس کو نہیں ملتی. جانور جب منڈی کے اوپر اترتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دیکھتا ہے کہ پوری منڈی کے اندر جانور ہی جانور کھڑے ہوئے ہیں. وہ اس انوائرمنٹ کے اندر, اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اور وہاں پہ جو اس کی جو کیئر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, تو اس کو کب پانی دینا ہے, کب چارہ دینا ہے. ہم بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ جانور کو خرید کے جب لوگ لے کر آتے ہیں تو اکثر یہ شکایت آ جاتی ہے جانور کھا نہیں رہا ہے, جانور پی نہیں رہا ہے. وہ آتا ہے تو ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب ٹریولنگ کر کے آتا ہے, جب وہ گھر کے اندر آتا ہے یا ہم اس کو اپنے فلیٹوں کے اندر لا کے رکھتے ہیں, تو اس کے اندر وہ اس کو وہ ماحول نہیں ملتا. اس کے اندر جانور کو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اس کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیا جائے. اکثر بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور آتا ہے, اس کو جو ہے نا روٹی بھی کھلا رہے ہیں, ڈبل روٹی بھی کھلا رہے ہیں, اور جو ہے کبھی کوئی چیز کیلے لے کر آ رہا ہے, کبھی کوئی چیز لے کر آ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جانور کی پیٹ کو پورا جو ریکوائرمنٹ ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتی ہیں. جانور جو جن چیزوں سے ان کا پیٹ بھرتا ہے, جو ان کو چیزیں کھاتے ہیں, وہ گھاس ہے. شروع سے وہ گھاس کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. جن چیزوں کو وہ شوق سے کھاتے ہیں, کھلی ہے, چوکر ہے, یہ چیزیں جانور کھاتا ہے جس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے. جب جانور کو ہم کئی فلیٹوں کے اوپر لے کر آتے ہیں تو ایک دم ہلا گلا بل جاتا ہے, او گائے آ گئی, گائے آ گئی, گائے آ گئی. جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے بھاگتے ہیں, بھوگتے. اس میں جانور ڈر جاتا ہے. جب جانور ہم لے کر آئیں تو اس کو احتیاط سے اتاریں. احتیاط سے مطلب یہ کہ اس کا کہیں پاؤں نہ پھنس جائے, کہیں پاؤں میں چوٹ نہ لگ جائے. اس کو ایسی جگہ پہ اتارنے کی کوشش کریں کہ اس کو ایزیلی اتر جائے, اور اس کو لا کے ایک جگہ پہ اس کو باندھ دیا جائے. اس کو زیادہ تنگ نہیں کیا جائے. 24 گھنٹے گزرنے کے بعد جانور جو ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا. گائے کو رکھنے کی جگہ ہے, بکرے کو رکھنے کی جگہ ہے, وہ ایسی ہو کہ نیچے جو فرش ہے پکا نہ ہو, وہ کچا ہو.
वो एक जगह पे खड़े रहते हैं, उनको खड़े रहने में आसानी रहती है, उनको तकलीफ़ नहीं होती। ये कि एक दिन के बाद आप उसको आराम से रहने दें, पानी उनके करीब रख दें और घास वगैरह रख दें और ये चीज़ें रख दें, ताकि जानवर बकरा हो या बकरी जब उसको भूख लगेगी वो खुद ब खुद खाएगा। ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश ना करें। ज़बरदस्ती केले खिला रहे हैं या रोटियां खिला रहे हैं, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जानवर को, कभी पेट फूल जाएगा, उसको तकलीफ़ होगी। तो कोशिश ये की जाए कि गाय हो या बकरी हो, जो उसकी खाने की जो चीज़ें हैं वो उनको खिलाया जाए, जाके वो खुशी से इन चीज़ों को खाते हैं। हरा घास है, हर जानवर शौक़ से खाता है हरे घास को। मैं अपने इस्लामी भाइयों और बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैसेज करना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई गाय है या बकरी है या बकरा है, अगर वो नहीं खा रहा, आप उसके लिए परेशान ना हों, उसको ज़्यादा तंग ना करें, उसको आराम से अपने माहौल के अंदर एडजस्ट होने दें, ताकि वो 24 घंटे तक, अगर वो वहाँ पे 12 घंटे तक अपने आप को जब वो एडजस्ट कर लेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो आस्ते आस्ते खुद ब खुद खाने लग जाएगा। आप उसके लिए ना परेशान हो, ना आपको उसके लिए कोई परेशानी होने की ज़रूरत है। जानवर अपने आप को जब एडजस्ट कर लेगा, उसको भूख लगेगी, वो खाना भी खाएगा और पानी भी खूब पिएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी। तो आज जो है डॉक्टर साहब ने हमें क्या क्या बातें सिखाई, हम उसकी थोड़े से चंद बातें हम आपको बता देते हैं कि जानवर जब सफ़र करके आता है, अब जाहिर बात है आप मवेशी मंडी से अपने घर तक लेकर आ रहे हैं तो बस औकात सफ़र 1 घंटे का होता है, बस औकात 1.5 घंटे का, 2 घंटे का भी सफ़र हो सकता है। तो जब आप इतनी दूर से जानवर को लेकर आ रहे हैं और जानवर बेचारा खड़े 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 खड़े, आप गाड़ी में बैठे और खड़े 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 रहें, सफ़र करते रहें, तो क्या बोलेंगे आप? थक गए। क्या बोलेंगे? तो इसी तरह ये जानवर भी थक जाते हैं। इसी तरह जब ये आते हैं तो अब ये एक जगह से दूसरी जगह पर आए, ठीक है, तो अब इनको वहाँ पर एडजस्ट होने में, यानी वहाँ पे रहने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन भी लग सकता है, एक रात भी लग सकती है, क्योंकि माहौल तब्दील हो गया। जिस तरह एक घर से कोई दूसरा घर शिफ्ट करता है तो वहाँ पर उसका माहौल समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी तरह जानवर को भी थोड़ा टाइम लग सकता है। पूरे ही सिलसिले में हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मनादिर दिखा रहे हैं, कुछ किस्से सुना रहे हैं, कुछ बातें समझा रहे हैं। इसी तरह जो हमारे बड़े हैं, हमने उनसे भी अर्ज़ की कि बच्चों का सिलसिला आ रहा है ज़िलहिज्जा के महीने में और बच्चों की बकर ईद है, तो आप कुछ बात बताएंगे। तो उन्होंने कुछ बातें रिकॉर्ड करवाई हैं आप लोगों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। क्या बातें रिकॉर्ड करवाई हैं, उसमें से एक हम अपने इस्लामी भाई की, हमारे जो बड़े हैं उनकी बात हम सुनने की जानिब चल रहे हैं। देखते हैं कि आज वो हमें क्या बातें सिखा रहे हैं। बच्चों की बकरा ईद, बच्चों की सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों का प्रोग्राम बच्चों की बकर ईद, इसमें आपको मरहबा कहते हैं। एक इस्लामी भाई ने एक बड़ी अजीब बात बताई, कहने लगे कि मैं दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत करता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा जब मैं रात अपने घर में था तो मैंने किसी से पानी मांगा। घर वाले जब पानी लेकर आए तो अंधेरा था, नज़र नहीं आ रहा था। मैंने घर के किसी फर्श से कहा कि ज़रा लाइट तो जलाए। अब जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई और मैंने गिलास के अंदर देखा तो हैरान हो गया कि उसमें एक छोटा सा बिच्छू था। मैंने फौरन उस पानी को दूर कर दिया। अगर अंधेरे में बगैर देखे मैं पानी पी लेता तो यकीनन वो बिच्छू मेरे पेट में चला जाता और फिर ना जाने मेरे साथ क्या होता। तो किसी ने कहा है ना कि बड़ों की बात मानने में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, और पानी को देखकर पीना ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है। तो हमें चाहिए कि हम इन बातों पर अमल करें, आप भी अमल करें, और याद रखिए बड़ों की बात मानने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये था एक पैगाम, एक पैगाम। जी हाँ, अब सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम हो रहा है। अब हम आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और आखिरी मरहला, आखिरी सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें चंद बच्चों को तोहफे दिए जाएंगे। तोहफा कौन कौन लेना चाहता है? हाथ नीचे कर लीजिए। सब लेना चाहते हैं तोहफा, लेकिन तोहफे चंद हैं, चंद बच्चों को तोहफे मिलेंगे, लेकिन तोहफा उसको मिलेगा जिसको आता होगा सवाल का जवाब, और जब जवाब दुरुस्त दे देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम उसको तोहफा पेश करेंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है जवाब पर इनाम।
बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। जी जल्दी जल्दी आपने सवालात के जवाब देने हैं और मदनी चैनल के नाज़रीन को बताता चलूँ हम यहाँ पर जो है सिलसिला कर रहे हैं। थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है और एक अच्छा सा एक माहौल बन गया है। अब पहला सवाल हम कर रहे हैं, ये बताइए पहले इस्लामी महीने का नाम क्या है? जिसको जवाब आता है वो हाथ खड़ा करेगा। पहले इस्लामी महीने का नाम क्या है? खड़े हो जाओ बच्चे जल्दी से। मुहर्रमुल हराम। मुहर्रमुल हराम जवाब दुरुस्त दे दिया है। भाई तोहफा दें इनको, तोहफा पेश करें। जोर से कहेंगे हम लोग, ठीक है। कोई बच्चा मुझे कोई भी दो ऐसे अंबिया इकराम के नाम बताए जिनका नाम जो है अलिफ से शुरू होता है। कोई भी दो ऐसे नबी अलैहिस्सलाम का नाम बता दें। जी आपने बड़े जोश में हाथ खड़ा किया। अहमद। नबी अलैहिस्सलाम चल, इसके अलावा बताएं। नहीं बैठे। कोई भी दो ऐसे नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं जिनका नाम अलिफ से शुरू होता हो। बहुत आसान है मेरे ख्याल में। चलें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई तोहफा पेश कीजिए। अच्छा कोई ये बता दें, नमाज पढ़ते हैं हम लोग ना, नमाज जब पढ़ते हैं तो रुकू में क्या पढ़ते हैं? रुकू में आप बताएंगे। सुबहान रब्बियल अज़ीम। जी जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक तोहफा ले लिएगा पूरी टोकरी में, ठीक है। एक तोहफा इसमें से आपका है। चले कोई बच्चा ये बता दे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कोई भी एक दुरूद शरीफ सुना दे। कौन सुनाएगा? चलो भाई। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा ये बताइए दिन भर में कितनी नमाजें? ये बताना है, हाथ नहीं खड़ा करना है। कितनी है? कौन कौन सी हैं? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इसके अलावा और भी नमाजें हैं। कोई भी आप 5 नमाजों के नाम बता दें। कौन बताएगा? तहज्जुद, इशराक, चाश्त, ज़िवाल। ज़िवाल कौन सी नमाज आ गई? 12 बजे। तहज्जुद, इशराक, चाश्त 3 हो गई। अवाबीन 4। सलातो तौबा। सलातो तौबा जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। आप ये सिलसिला देख रहे हैं, सिलसिले का नाम क्या है? बच्चों की बकर ईद। तो अब बच्चों की बकर ईद में एक और सेगमेंट शामिल करते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, ये वीडियो क्लिप एक फर्जी कहानी है और इसका बुनियादी मकसद ये पैगाम देना है कि बकरा ईद की खुशियों में अपने गरीब रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों को मत भूलें। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। नहीं है अमल कोई यौमुन नगर में, खुदा को कुर्बानी से भी जो प्यारा। मैं बकरा मंडी जा रहा हूँ, अपने पसंद का बकरा लाऊंगा। जुनैद बेटा जल्दी से आ जाओ। जी आया। से भी जो प्यारा, जो कुर्बानी में खर्च रुपया किया है। जब तक मेरे वालिद मोहतरम जिंदा थे वो हर साल मुझे बकरा मंडी अपने साथ ले जाकर मुझे मेरी पसंद का बकरा खरीद कर दिया करते थे। किया है नहीं उस रुपए से कोई रुपया प्यारा। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। नमाज अपने रब के लिए पढ़ के निकले, करे फिर नहर ताकि सुन्नत को पाले। नमाज अपने रब के लिए पढ़ के निकले, करे फिर नहर ताकि सुन्नत को पाले। सवाब में देखो नबी ने बताया, मुकाबिल आज मैं एक बार फिर कुर्बानी के लिए अपनी पसंद का बकरा लाकर बेहद खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन मेरी अकेली खुशी मुझे न जाने क्यों अधूरी अधूरी सी लग रही है। कुर्बानी से भी जो प्यारा, नहीं है अमल कोई यौमुन नहर में, खुदा को कुर्बानी
سے بھی جو پیارا جو قربانی میں خرچ روپیہ کیا ہے نہیں اس روپے سے کوئی روپیہ پیارا جو قربانی میں خرچ روپیہ کیا ہے نہیں اس روپے سے کوئی روپیہ پیارا عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان نماز اپنے رب کے لیے پڑھ کے نکلے کرے پھر نہر تاکہ سنت کو پالے نماز اپنے رب کے لیے پڑھ کے نکلے کرے پھر نہر تاکہ سنت کو پالے ثواب سے میں دیکھو نبی نے بتایا مقابل گھر بال کے اس میں نیکی سنت کو پالے ثواب سے میں دیکھو نبی نے بتایا مقابل گھر بال کے اس میں نیکی شکر الحمدللہ میرے مالک، مجھے اپنی اکیلی خوشی ادھوری لگ رہی تھی. میں اپنے عزیز دوست کی خوشی کو بھول گیا تھا. اب مجھے احساس ہوا کہ اپنی خوشی میں سب کچھ شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے ہی بڑھتی ہیں. چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ مرحلہ بھی اختتام ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سلسلے کا بھی اختتام ہوا اور بارش تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی بقرعید بچوں کی بقرعید